یہ میں اب حدیث کے حساب سے سورہ ملک کی تلاوت کے بعد میں سورہ ملک کی حدیث بیان کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان: عظمت قدرت الہی کا بیان۔ موت اور زندگی کی پیدائش کا مقصد قدرت الہی کے مظہر آسمان کی شاندار تخلیق، آسمان دنیا کی ستاروں سے آرائش اور ستاروں کا ایک استعمال۔ موت انسانوں اور حیوانوں میں روح کے جسم سے جدا ہونے اور اس کی طاقت زائل ہو جانے کا نام ہے، جبکہ زندگی جسم میں روح کے وجود کے ساتھ حواس کی طاقت باقی رہنے کا نام ہے، اور پیدا کرنے سے مراد نہیں وجود بخشا ہے۔ زندگی اور موت پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اپنے احکام کے ذریعے لوگوں کی آزمائش کر کے کون خدا کا فرما بردار اور اچھے عمل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے اور انہیں ایسا مضبوط اور درست، برابر اور متناسب بنایا ہے کہ بندہ انتہائی تلاش اور جستجو کے باوجود بھی ان میں کوئی فرق، خلل اور عیب تلاش نہیں کر سکتا، اور آسمانوں کی یہ تخلیق قدرت الہی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ چراغوں سے مراد ستارے ہیں، ان سے آسمان دنیا کو آراستہ کیا گیا اور انہیں ان شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بنایا گیا جو آسمان کی طرف فرشتوں کی گفتگو سننے اور باتیں چرانے جاتے ہیں۔ عنوان: کفار کے لیے عذاب جہنم کی وعید۔ کفار کی دخول جہنم کے وقت جہنم کا حال۔ دخول جہنم کے وقت داروغہ جہنم کا سوال اور کفار کا جواب۔ کفار کا آخرت میں اعتراف، جرم، اللہ سے بند دیکھنے ڈرنے والوں کے لیے بشارت۔ جب کفار کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ گدھے کی آواز کی طرح جہنم کی خوفناک چنگھاڑ سنیں گے، اور اس وقت جہنم ایسے جوش مارتی ہوگی جیسے پانی ہنڈیا میں جوش مارتا ہے۔ یعنی کفار پر جہنم کی غضبناک کی اس قدرت ہوگی کہ یوں لگے گا جیسے غضب کی شدت کی وجہ سے جہنم ابھی پھٹ جائے گی اور اس کے اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ عنوان: علم الہی اور اس کی دلیل۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، نعمت، زمین کا بیان، کفار مکہ کو عذاب الہی سے ڈرائے جانے کا بیان، جھٹلانے والی امتوں سے انجام کی طرف اشارہ۔ پرندوں کی پرواز قدرت الہی کی دلیل ہے۔ زمین کو تابع بنانے سے مراد اسے ایسا بنایا ہے کہ اس سے نفع حاصل کیا جا سکے۔ چنانچہ زمین ٹھوس پتھر کی طرح یا لوہا، سونا، پیتل وغیرہ کی دھات کی نہیں بنائی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو گرمیوں میں زمین انتہائی گرم ہو جاتی اور سردیوں میں انتہائی ٹھنڈی، یوں زمین پر چلنا دشوار ہو جاتا۔ اسی طرح پانی کی طرح نرم نہیں بنائی گئی۔
اگر ایسا ہوتا تو اس پر کوئی چیز ٹھہر نہ سکتی اور یوں زمین پر زندگی گزارنا ہی دشوار ہو جاتا۔ ان دونوں سے ہٹ کر زمین کو مناسب طور پر نرم بنایا گیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے اس میں کنویں کھودنا، چشمے جاری کرنا، نہریں بنانا، مکانات اور عمارتیں تعمیر کرنا، کھیتی باڑی اور باغبانی کرنا ممکن ہو جائے۔ عنوان: کفار مکہ کو تنبیہ۔ مخلوق کا حقیقی رازق صرف اللہ ہے۔ مومن و کافر کی ایک مثال جسم انسانی میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور بندوں کا قلیل شکر۔ خالقت اور قیامت کا بیان، کفار کا ایک سوال اور اس کا جواب۔ اس سے معلوم ہوا کہ پرندوں کو ہوائیں موشر حقیقی کے طور پر ان کے پر نہیں روکتے بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ روکے ہوئے ہیں۔ اسی طرح فی زمانے ہوائیں مہو پر پرواز، ٹنوں وزنی ہوائیں جہاز کو محض مشین اور انجن گرنے سے نہیں بچاتے بلکہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی گرنے سے بچاتا ہے۔ ساری مخلوق کو حقیقی طور پر رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور یہ اس کا بہت بڑا انعام ہے، اور جس نے مخلوق پر اتنا عظیم احسان اور انعام فرمایا صرف وہی عبادت کے لیے جانے کا حقدار ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کی ایک مثال بیان فرمائی ہے، اور اس مثال کا مقصود یہ ہے کہ کافر گمراہی کے میدان میں اس طرح حیران اور سرگرداں ہو جاتا ہے کہ نہ اسے منزل معلوم اور نہ وہ راستہ پہچاننے، اور مومن آنکھیں کھولے راہ حق دیکھتا اور پہچان کر چلتا ہے۔ اس آیت میں خطاب اگرچہ کفار سے ہے لیکن اس میں مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کان، آنکھ اور دل کی جو نعمت عطا کی ہے اسے انہیں مقاصد کے لیے استعمال کریں جس کے لیے یہ نعمت عطا ہوئی ہے۔ عنوان: مطلوبہ عذاب دیکھ کر کفار کا حال۔ مسلمانوں پر گردش ایام کے منتظر کفار کو اپنی فکر کرنے کی دعوت۔ رحمان پر ایمان و توکل اور کفار کا تنبیہ۔ قدرت الہی پر ایک قریب الفہم دلیل۔ حاشیہ: قیامت کا ذاتی علم اللہ عز و جل ہی کو ہے، اس کی عطا کے بغیر کسی کو نہیں، اور یہی یہاں مراد ہے، اور ورنہ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست علمی کے لیے یہ حدیث ملخط ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ہمیں مخلوق کی ابتدا سے متعلق خبر دینا شروع کی، یہاں تک کہ جنتوں کے جنت میں اور جہنموں کے جہنم میں داخل ہونے تک، اور احوال بیان کر دیے۔ بخاری شریف میں 375/3 الحدیث 3192۔ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی عرض زورد رکھتے تھے۔
आरज़ू रखते थे। इस पर अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि आप इन कुफ़ार से फरमाएंगे कि तुम्हारे आरज़ू के मुताबिक अल्लाह ताला मुझे और मेरे सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वफ़ात दे, या अल्लाह ताला तुम्हारे मुकाबले में हमारी मदद फरमाए। दोनों सूरतों में हमारे ही फ़ायदा है कि पहली सूरत में तो ये होगा कि हम जन्नत में चले जाएंगे, और दूसरी सूरत में अल्लाह ताला हमारी मदद करना हम पर ख़ास रहमत होगा। लेकिन बहर सूरत तुम बताओगे कि तुम्हें अल्लाह ताला की दर्दनाक अजाब से कौन बचा लेगा। तुम्हें तो बहरहाल अपने कुफ्र के सब ज़रूर अजाब में मुब्तला होना है। ये मैंने सूरह मुल्क की तिलावत और सूरह मुल्क के मायने और सूरह मुल्क के हदीस जो मैंने पढ़ी है, तो मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।